ویلکم ٹو موویز ماسٹر۔ یہ لڑکی جو کہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس جنگل میں ہائیکنگ کرنے آتی ہے، لیکن اس جنگل میں ایک شیطانی کریچر ہوتا ہے جو کہ اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہر حال میں وہ کریچر اس لڑکی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ فلم کے شروع میں ہم جے اور بیت کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل میں ہائیکنگ کرنے آئے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیت کینسر کی پیشنٹ ہے اور رات گزارنے کے لیے یہ لوگ کیمپ لگاتے ہیں۔ تو رات کو سوتے ہوئے بیت کو بہت ہی خوفناک خواب آتا ہے کہ وہ جنگل کے بیچوں بیچ کسی چیز پر لیٹی ہوئی ہے اور ایک خطرناک کریچر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیت ڈر کے مارے اٹھ جاتی ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید باہر کوئی ہے۔ تو بیت باہر چیک کرنے آتی ہے، تو اتنے میں اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر جاتی ہے، اور جب بیت ٹارچ کو اٹھانے لگتی ہے تو اس کی ٹارچ ایک عجیب سے لکوڈ میں پڑی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں جے بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے۔ تو اچانک ایک خوفناک کریچر ان کے سامنے آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر بیت کی آنکھیں نیلی ہونے لگتی ہے۔ تو جے اسے لے کر یہاں سے بھاگتا ہے اور یہ لوگ جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جنگل سے نکل نہیں پاتے کیونکہ یہ لوگ جنگل میں بھٹک چکے ہیں اور بھاگتے بھاگتے صبح ہو جاتی ہے۔ تو اچانک بیت کو سامنے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر بیت کی آنکھیں پھر سے نیلی ہونے لگتی ہیں، جیسے وہ چیز بیت کو پوزیسڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو اتنے میں جے کا پیر ایک پھندے میں پھنس جاتا ہے، تو بیت اس کا پیر نکالتی ہے، لیکن جے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا۔ تو وہ بیت کو کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ تو بیت کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں یوں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ جے کو کہتی ہے تم ہمت مت ہارو، میں تمہارے لیے مدد لاتی ہوں۔ اور پھر بیت مدد لانے کے لیے جنگل سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے، تو پھر سے وہی کالا سایہ بیت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ بھاگنے لگتی ہے۔ تو اتنے میں پیچھے سے کوئن نام کا ایک آدمی بیت کو پکڑ کر جھاڑیوں میں لے جاتا ہے اور بیت کی جان بچا لیتا ہے، اور پھر یہ آدمی جے کو اٹھانے میں بیت کی مدد کرتا ہے اور ان لوگوں کو ایک بنکر میں لے آتا ہے، اور پھر کوئن جے کی ہڈی کو جوڑ کر اسے بینڈیج کر دیتا ہے۔ تو جے کوئن سے پوچھتا ہے کہ یہ آخر کیا چیز ہے جو ہمارے پیچھے پڑی ہے؟ تو کوئن کہتا ہے کہ تم نے وینڈیگو کے بارے میں سنا ہے؟ تو جے کہتا ہے ہاں، وہ جنگل میں بھٹکنے والے انسانوں کو پوزیسڈ کر لیتا ہے۔ تو کوئن کہتا ہے کہ یہ ایک اسکن اسٹیلر ہے جو یہاں جنگل میں کھو جانے والے انسانوں کی اسکن اتار لیتا ہے۔ تو بیت کہتی ہے کیا تم جنگل سے نکلنے میں ہماری مدد کرو گے؟ تو کوئن کہتا ہے کہ ہاں، ہم کل صبح یہاں سے نکلیں گے۔ اور پھر صبح کوئن بیت کو اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں چلنا ہوگا۔ تو بیت جے کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے، لیکن کوئن کہتا ہے کہ نہیں، جے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ہم اسے اس طرح سے نہیں لے جا سکتے، ہمیں پہلے اس کے لیے مدد ڈھونڈنی ہوگی۔ اور پھر کوئن بیت کو جنگل میں لے آتا ہے اور سامنے گن سے نشانہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو بیت کوئن کے گلے میں ایک لاکٹ دیکھتی ہے جس میں کوئن کی بیٹی کی فوٹو ہوتی ہے۔ تو بیت کوئن سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے، تو کوئن بتاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں شکار سکھانے لایا تھا، پر اسی کریچر نے میری بیٹی کو مار دیا۔ اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے بیت کو بچوں کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو کوئن نہیں ہوتا، اور وہ کریچر بیت پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ بیت کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں کوئن اس پر گولی چلا دیتا ہے اور وہ کریچر یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو بیت کوئن کو کہتی ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے، وہ کریچر مجھے مار دیتا۔ تو کوئن بیت کو کہتا ہے پر اس نے تمہیں مارا تو نہیں؟ اور پھر کوئن کہتا ہے کہ میں اس کریچر کو مار نہیں سکتا، میں گولی سے اسے صرف سلو کر سکتا ہوں، اسے مارنے کے لیے مجھے اس کا سر اڑانا ہوگا۔ تو بیت کوئن کے ارادے سمجھ جاتی ہے۔ وہ کوئن کو کہتی ہے کہ تم یہاں جنگل میں پھنسے ہوئے نہیں ہو، تم یہاں پر خود رکے ہو تاکہ تم اس کریچر کا شکار کر سکو۔ اور پھر یہ لوگ پھر سے بنکر میں آ جاتے ہیں۔ تو بیت دیکھتی ہے کہ جے کے زخم میں انفیکشن ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے اسے تیز بخار ہو گیا ہے۔ تو وہ کوئن کو کہتی ہے کہ ہمیں جے کو جلدی یہاں سے نکالنا ہوگا۔ تو کوئن کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر وہ بیت سے پوچھتا ہے
کیا تم بیمار ہو اور کیا جنگل میں آنے کے بعد تمہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ تو بیت کہتی ہے ہاں مجھے کینسر ہے اور مجھے ہر رات ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو کوئین کہتا ہے کہ وہ کریچر صرف انسانوں کی اسکن ہی نہیں چراتا بلکہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کی روح بھی چرا کر خود کو اور بھی زیادہ طاقتور کر لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو بیت کوئین سے پوچھتی ہے کیا تمہاری بیٹی بھی بیمار تھی؟ تو کوئین کہتا ہے ہاں، اور پھر وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے سو جاتا ہے۔ تو یہاں بیت کو پتہ چلتا ہے کہ بنکر کے نیچے بھی کچھ ہے۔ تو جب بیت نیچے جاتی ہے تو یہاں ایک پرانی ٹنل ہوتی ہے جہاں بہت سارے انسانوں کی لاشیں گل سڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بیت سمجھ جاتی ہے کہ کوئین یہاں جنگل میں بھٹکنے والے انسانوں کو استعمال کر رہا ہے، مطلب جو لوگ اس کریچر سے بچ جاتے ہیں کوئین ان لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے، اور پھر وہ اس کریچر کو مارنے کے لیے ان لوگوں کو چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ لے سکے۔ اور آج صبح بھی وہ بیت کو باہر اسی لیے لے گیا تھا تاکہ وہ اس کو چارہ بنا کر کریچر کو مار سکے۔ اور جب بیت ٹنل سے باہر نکلتی ہے تو کوئین اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو بیت اسے کہتی ہے کہ تم ایک حیوان ہو۔ تو کوئین کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو بیت کہتی ہے کہ تم جے کو چھوڑ دو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر بیت یہاں سے جاتے ہوئے جے کے پاس پڑا ہوا اس کریچر کا نوکیلا دانت اٹھا لیتی ہے، اور پھر کوئین بیت کو چارے کے طور پر ایک رسی سے لٹکا دیتا ہے۔ تو اتنے میں بیت اس نوکیلے دانت سے کوئین کے گلے پر حملہ کر دیتی ہے۔ تو کوئین سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب نہیں بچ سکتا، تو وہ اپنا چاقو بیت کو دے دیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو بیت اس چاقو سے رسی کو کاٹ کر خود کو آزاد کر دیتی ہے، اور نیچے گرتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کریچر آ کر کوئین کی لاش کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور کافی دیر بعد جب بیت کو ہوش آتا ہے تو وہ کریچر اسے بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور وہ چاقو ابھی بھی بیت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور جب بیت کو پھر سے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک گفا میں کسی پتھر کی چیز پر لیٹا ہوا پاتی ہے۔ تو اتنے میں وہ کریچر اپنے خوفناک روپ میں سامنے آتا ہے اور بیت کے اوپر چڑھ کر اس کی روح چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیت اس کے منہ میں چاقو گھسا دیتی ہے اور اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور کافی دیر مقابلہ کرنے کے بعد وہ آخرکار اس کریچر کا سر کاٹ کر اسے ختم کر دیتی ہے اور گفا سے باہر آ جاتی ہے۔ اور وہ کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے اس کریچر کو ہرا دیا تو وہ اپنی بیماری کو بھی ہرا دے گی۔ اور پھر وہ جے کے پاس آتی ہے اور اس کی ٹانگ کو ایک روڈ سے سپورٹ دیتی ہے اور اسے یہاں سے لے جاتی ہے، اور ان لوگوں کو جنگل سے نکلنے کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔